اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات. پیارے طلباء، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے گرامر کے بارے میں، گرامر کی قسمیں. تو اس موضوع کو ہم نے آگے لے جانا ہے. تو آگے لے جانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ آج ہم پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کی کچھ شاخیں پڑھی ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی جو ہے کلمے کی جو ہے 6 شاخیں ہیں، 6 قسمیں ہیں. اس میں سے اسم ہے، فعل ہے، متعلق فعل ہے، حرف ہے، ضمیر ہے اور صفت ہے. تو اسم بھی ہم نے پڑھا اور فعل بھی ہم نے پڑھا، متعلق فعل بھی ہم نے پڑھا. تو اس کے بارے میں تھوڑی بہت اور مطلب آج آپ کی یاد دہانی کے لیے پھر میں یہاں پہ کہوں گا. اسم کو ہم نے کہا تھا بالکل آسان طریقے سے، میں نے کہا تھا کوئی بھی نام ہو، کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں، چاہے شخص کا نام ہو، جگہ کا نام ہو یا کسی چیز کا نام ہو. تو فعل کے بارے میں نے یہی بتایا، کسی بھی کام کو ہم فعل کہتے ہیں، چاہے کوئی بھی کام ہو، چاہے کھیلنے کا کام ہو، چاہے کھودنے کا کام ہو، چاہے دوڑنے کا کام ہو، چاہے لکھنے کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو اس کو ہم فعل کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے یہاں مطلب متعلق فعل جو ہے اس کو بھی کل پڑھا ہے. تو متعلق فعل کے بارے میں یہ جو فعل ہے یہ ہمیں فعل کے بارے میں مزید جانکاری دیتا ہے، مزید معلومات اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فعل جو ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے، فعل کوئی بھی کام جو ہو رہا ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے. تو یہ ہمیں اس کے بارے میں اطلاع دیتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ چپراسی گھنٹی بجا رہا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چپراسی گھنٹی کیسے بجا رہا ہے. تو ہم نے یہاں کہا کہ چپراسی خوشی سے یا ہنستے ہوئے یا اور بھی کسی طریقے سے گھنٹی بجا رہا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بالکل فعل کے بارے میں بتاتا ہے کہ فعل کس طرح سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے یہ 3 جو ہے پڑھے ہیں. آج جو ہمارا ہے وہ ہے حرف. یہ جو حرف ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن. تو حرف کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ایک بات یاد رکھیں آپ کہ وہ یہ ہے کہ بچوں آپ نے کلمے کی 3 قسمیں، یعنی یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو یہ تو آپ نے پڑھے ہیں. تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ آج حرف پڑھنے جا رہے ہیں ہم. ٹھیک، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو کس طرح سے آپ کو یہ سکھائیں، آپ کو سمجھیں. تو آج ہم یہ یاد رکھیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کے بغیر جملہ کبھی کبھی بے معنی بن جاتا ہے. یعنی جملے میں اگر کبھی اس حرف کی ضرورت ہو، اگر یہ نہیں لگائیں گے تو یہ جملہ جو ہے یہ بے معنی بن جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ یا اس کے بغیر جملے کا معنی الٹا ہو جاتا ہے، یا الٹا بھی اس کا جملے کا معنی ہو جاتا ہے. ٹھیک، اسم کو اسم سے اور اسم کو فعل سے ملانے پر ہر جگہ معنی نہیں نکلتا. یعنی اسم یعنی یا فعل آپس میں جب ہم ملاتے ہیں اس کو تو ہر جگہ ان کا جو معنی ہے وہ صحیح نہیں نکلتا ہے. بس ان کو ملانے یا جملہ پورا کرنے کے لیے ایک اور لفظ کی ضرورت پڑتی ہے، تب وہ پورا معنی دیتا ہے. بس اسی ملانے والے لفظ کو ہم حرف کہتے ہیں. پھر ایک بار میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی جملہ اس حرف کے بغیر بے معنی ہوتا ہے، یا کبھی اس حرف کے بغیر اگر ہم کوئی جملہ تو الٹا معنی نکلتا ہے. یہاں پہ کچھ میں لکھوں گا ابھی، آپ کو پتہ چلے گا ابھی کہ کس طرح سے. پھر فار ایگزامپل یہاں پہ میں ایک لکھوں گا عمر. ٹھیک، میں نے لکھا ہے کرسی. عمر کرسی ہے. ٹھیک، یہ ایک میں نے جملہ لکھا ہے. دوسرا لکھوں گا، دوسرا جملہ یہاں پہ راجو درخت ہے. ٹھیک، 2 جملے میں نے لکھے. تیسرا لکھوں گا میں
इशरत मैदान है। अब देखना यहाँ पे इन तीनों जुमलों को अगर आप गौर से देखोगे तो ये तीनों जुमले जो है सही नहीं है, उल्टा माना निकलता है इनको। देखो उम्र कुर्सी है तो ये उल्टा माना यहाँ पे है, यानी किसी चीज़ की यहाँ पे कमी है जिससे ये जुमला पूरा हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे राजू दरख्त है तो यहाँ पर भी किसी लफ्ज़ यानी किसी हुर्फ का मतलब होना लाजमी है, तब जाके ये जो जुमला है ये मुकम्मल यानी कंप्लीट माना दे सकता है। इसी तरह से यहाँ पे इशरत मैदान है तो ये तीनों जुमले जो है इनका उल्टा माना है। राजू तो दरख्त हो ही नहीं सकते क्योंकि राजू एक इंसान है। अच्छा, उमर कुर्सी हो ही नहीं सकती क्योंकि उमर एक इंसान है। इशरत मैदान हो ही नहीं सकती क्योंकि मैदान एक जगह का नाम है, लेकिन इशरत एक इंसान का नाम है। अब देखो क्या मसला है, देखो यहाँ पे मैं इसको उमर मैं लिखूंगा यही जुमला, उमर कुर्सी पर है। क्या है? उमर कुर्सी पर है। आप यहाँ पे देखो, आप इस जुमले की तरह ठीक है ना, यानी यहाँ किस जुमले की कमी थी ये आप देख सकते हैं। अब ये जुमला पूरा माना देता है। ठीक, यहाँ पे राजू दरख्त, यहाँ पे लिखेंगे राजू दरख्त पर। ठीक, यहाँ किसी पर है। ठीक, यहाँ पे और एक जुमला है, इशरत मैदान में, मैदान में है। अब ये तीनों जुमले ठीक हो गए। अब इन तीनों जुमलों में मैंने जो ये बोल्ड यहाँ पे लफ्ज़ जो मोटे कुछ हर्फ लिखे हैं, यहाँ पे पर है, यहाँ पे मैं है, यहाँ पे भी पर है, यही हर्फ है। तो अब देख लिया आपने कि ये जो हर्फ है इसने क्या काम किया। पहले जो हमने जुमले बनाए थे वो सब उल्टा माना देते थे। हाँ, जब हमने इनके बीच में जब इन ये जो हर्फ है, हर्फ की मदद से हमने इनको सही किया, तो यहाँ पे उमर कुर्सी पर है, अब ये जुमला सही हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा राजू दरख्त पर है, तो ये जुमला अब सही हुआ। इशरत मैदान में है, अब मैं और पर जो यहाँ पे हर्फ मैंने लगाए हैं, तब जाके ये जो है यहाँ पे ये जुमले सही हुए हैं। तो अब आपको पता चला हर्फ जो है ये कहाँ कहाँ पे हमें काम में आता है। इसका जो है ना, इसको मैं कल फिर बढ़ाऊँगा, कल मैं आपको बताऊँगा ये जो हर्फ है ये कितने हैं। ठीक, ये मैं आप कल पहले सिखाऊंगा, उसके बाद फिर ये उठाऊंगा। लेकिन आज मैंने इसलिए ये इतना उठाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका क्या काम है, ये हुर्फ कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ता है। तो आज इतना ही, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।